غزہ کی خاک سے ایک نیا شہر ابھرے گا یا یہ کسی نئے عالمی قبضے کا آغاز ہے؟ واشنگٹن میں بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس منعقد ہو چکا، جس میں ایک طرف تو نیو غزہ کے نام سے اربوں ڈالرز کے تعمیراتی منصوبوں کی نوید سنائی گئی ہے، تو دوسری طرف عالمی طاقتوں کے درمیان ایک گہری خلیج بھی واضح ہو گئی ہے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے روایتی اتحادیوں نے اس بورڈ سے دوری اختیار کی، جبکہ پاکستان سمیت 35 ممالک اس میز پر بیٹھ چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بورڈ آف پیس یو این سیکورٹی کونسل کا متبادل بننے جا رہا ہے؟ جیریڈ کشنر اور ٹونی بلیئر کی نگرانی میں بننے والا نیو غزہ فلسطینیوں کے لیے ہے یا بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے؟ اور سب سے اہم بات کہ پاکستان کی اس فورم پر موجودگی ہماری خارجہ پالیسی کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے، اور کیا ہم غزہ میں امن کے ضامن ہوں گے؟ آج اسی تمام صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود، دفاعی تجزیہ کار، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ، ماہر بین الاقوامی امور۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی جنرل صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ یہ بورڈ آف پیس، یہ نیا فورم، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کے متوازی ایک نظام ہے، اور شاید یہ اس کو کہیں کمزور کرنے کی ایک کوشش بھی ہے، تو پہلے سے یہ پرسپشن تھوڑا سا کلیئر کر دیجئے گا، کیا واقعی ایسا آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس وقت دیکھیں چیلنج ضرور ہے، اپریہنشن ضرور ہے سیکیورٹی کونسل کو اس کی پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن پھر میں جب یہ سیکیورٹی کونسل کی پرفارمنس کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو سیکیورٹی کونسل ان اٹ سیلف تو کوئی ایسا ادارہ ہے نہیں جی، ممبر سٹیٹس ہی اس کو اسٹرینتھ دیتی ہیں، ممبر سٹیٹس ہی اس کو ویک کرتی ہے۔ آف کورس چونکہ اس وقت جو پرماننٹ ممبرز ہیں سیکیورٹی کونسل کے یا یونائٹڈ نیشن کی جو افیکٹو باڈی ہے، اس میں سے 4 جو ہے وہ اس سے باہر ہیں جی، اور اٹ از اونلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو بورڈ آف پیس لے کر آیا ہے، اور غزہ کے شروع تو غزہ سے کر رہا ہے، بٹ دے آر آلریڈی ہنٹنگ۔ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا، مارکو روبیو نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جی دیر آر ادر ہاٹ اسپاٹس، تو مے بی آفٹر غزہ ہو سکتا ہے نئے اداروں نئے ہاٹ اسپاٹس کو بھی یا ڈفرنٹ ہاٹ اسپاٹس کو بھی یہ ٹارگٹ کرے ٹو ایڈریس دیٹ ایشو۔ اس کا نیول بدل تو نہیں ہو سکتا انٹل انلیس کہ یہ کس طرح پھیلتا ہے یا کس طرح ڈیلیور کرتا ہے جی۔ ابھی اس کے اندر بھی جو ممبرز ہیں کنٹریز لائک پاکستان، اگر ہم اپنے ملک کو لے لیں تو ہم ایک پرپس کے ساتھ گئے ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ اگر اس پرپس کو، یہ 3 سال کی تو ٹرم ہے، اس کے بعد we'll have to pay to stay in it، بٹ ہم آف کورس 3 سال is good enough ٹائم کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنا جو مقصد ہے اس کو بنانے کا، جو 20 پوائنٹس میں سے امپورٹنٹ پوائنٹس خاص طور پہ کنسرننگ پیلسٹائن ہے کہ وہ اس کی اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنے کی طرف جا رہا ہے، یا اٹ از اے بزنس وینچر، یا کسی اور ایگزیکٹلی وہ بہت سارے سر دیر آر سو مینی بارٹس جس کے اوپر کنفیوژن ہے، لیکن جو میں سوال جو کر رہا تھا یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے حوالے سے، تو بہرحال اس کی کوئی ایسے قابل ذکر کارکردگی ہے بھی نہیں کہ جس کو بڑا کوئی تھریٹ ہو۔ جی ڈاکٹر شازیہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ اس وقت برطانیہ، فرانس اور جرمنی یہ اہم ممالک ہیں، لیکن اس بورڈ میں شامل نہیں ہیں، تو ان کے شامل نہ ہونے سے اس کی قانونی حیثیت اور عالمی ساکھ جو ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ کیا اسٹینڈنگ اس کی ہوگی ڈاکٹر شازیہ؟ دیکھیں عمران صاحب، میں عموماً ایسا کرتی نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی جب آپ اپنے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ، تو تھوڑا سا میں لیوریج لے لیتی ہوں۔ تو اس بات کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے، میں نے سب سے پہلے میڈیا پہ یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ ایک تھنک ٹینک ہے یا انسٹیٹیوشن ہے، اور الٹیمیٹلی وہی نکلا۔ یہ ٹرمپ انسٹیٹیوشن آف پیس ہے، جس کا انہوں نے ایک پیس بورڈ بنایا ہے، اور لوگ جو ہیں اسے تب بھی کنفیوز کر رہے تھے، لیکن اس کی ویب سائٹ پہ دیکھا تو ٹرمپ نے اس کا یونائٹڈ نیشنز کا لوگو تو فالو کیا ہے، لیکن اس کو 2 پر لگا دیے ہیں، اور ساتھ میں اس کو گولڈن رنگ دے دیا ہے۔ تو یہ انسٹیٹیوشن آف پیس ہے، یہ ٹرمپ کا پرسنل وینچر ہے۔ اس کی خواہش ضرور ہے، جو انہوں نے کل اپنی اسپیچ میں بھی کہا اور باقاعدہ اس بات کا اظہار کیا کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس میں پوٹینشیل بہت ہے، پر ایک ڈس فنکشنل ادارہ ہے۔ میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں، حرام ہے کہ انہوں نے مجھے مدد کی جو ہے وہ بات کی ہو، اکیلے ہی میں جنگیں رکواتا رہا ہوں، میں پیرافریز کر رہی ہوں۔ تو اس پہ وہ باقاعدہ یہ اب انہوں نے وہ بات کر دی ہے کہ میں نے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ، تھنک ٹینک، آرگنائزیشن جو بھی، جس کے اندر پر پرسن پر ہیڈ جو ہے 1 بلین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ممبرشپ ہے، جس میں انہوں نے بہت سے ملکوں کو بغیر کسی ممبرشپ کے بھی فی الحال کہا ہے جی آپ آ جائیں اور ممبر بن جائیں۔
تو یہ یونائٹڈ نیشن کی روٹس بہت گہری ہیں. یونائٹڈ نیشن امریکہ کے صرف آنے نہ آنے سے یا چاہنے سے، پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کل جاتے ہیں تو پھر بھی امریکہ جو ہے وہ ٹرمپ کے اس پرسنل وینچر کو ایگزیکٹلی میں یہی ہیں. پوچھنے والا تھا کہ جناب یہ پھر جب تک صدر ٹرمپ موجود ہیں تب تک ہی اس میں دم خم ہے یا اس کے بعد بھی کچھ اس کی اتنی کانکریٹ گراؤنڈز ہوں گی؟ دیکھیں اس کا کوئی انڈاؤمنٹ فنڈ بنائیں گے کہ یہ چلتا رہے. کل ان کے منہ سے یہ بھی نکلا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب میں نہیں رہوں گا تو اس کے بعد لوگ جو ہیں اس پیس بورڈ سے دنیا کے مسئلے حل کرائیں گے. ابھی تو ہم نے اس میں غزہ جو ہے اس کا مسئلہ حل کروانا شروع کیا ہے، لیکن ہم دنیا کے اندر پیس جو ہے وہ لے کے آئیں گے. تو وہ کمپٹیشن تو کر رہے ہیں ٹونی بلیئر کے انسٹیٹیوشن سے، سورس فاؤنڈیشن سے، انڈاؤمنٹ فنڈ آف ڈیموکریسی سے، کلنٹن فاؤنڈیشن سے، لیکن اس کو وہ نام نہیں دے رہے ہیں. وہ ڈائریکٹ ہی اس کو ملا رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کا آلٹرنیٹ ہے. اور چائنا اور رشیا جو ہے وہ بارہا جو ہے میونخ میں بھی چائنیز وزیر خارجہ نے بڑے کیٹاگوریکلی یہ کہا ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشن کو ایک بہت ادارہ سمجھتے ہیں، اور جو اس کے فریم آف ورک اور فریم آف ریفرنس ہے وہی دنیا کے لیے ضروری ہے. اگر وہ کام نہیں کر پا رہا تو بھی اس کی وجہ اس کے ممبر سٹیٹس ہی ہیں، تو وہ کام کرے گا اور ہم اس کے ساتھ ہی ہیں. تو یہ ٹرمپ کا پرسنل وینچر ہے اور ٹھیک ہے، ہمارے لیے بہت اچھے آپٹکس ہیں، ہمارے لیے بڑی اچھی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سپیس ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہے اس کے بورڈ آف پیس کا حصہ ہونے کی حد تک. اس کا جو چیپٹر ہے، جو ان کا کرنٹ جو ان کو پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا ہے غزہ کا، وہ ایک سیریس چیز ہے. اس کو ہم ایون جو ہے وہ ہاں ابھی ذرا تھوڑا سا غزہ کے اوپر ہی تھوڑا سا میں اسٹک ہونا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے جنرل صاحب رشیا کے حوالے سے، جب رشیا کو مدعو کرنے پر امریکہ کے جو ویسٹرن الائز ہیں وہ بڑے نالاں ہیں، تو ایسا کیوں؟ کیا جو بورڈ کی انٹرنل پالیٹکس ہے وہ بھی کہیں کچھ نہ کچھ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک قصص بلائے ریزن فار ناٹ آپٹنگ بینگ ممبر آف دیٹ وہ ریزن ہے. باقی یورپ کا یہ کہنا، خاص طور پہ یو کے کا، جی کہ چونکہ آپ نے رشیا کو انوائٹ کر لیا تو میں اس طرح نہیں آؤں گا. دے ہیو بین پارٹنر ود یونائٹڈ اسٹیٹس. جی امریکا کے پارٹنر رہے. ٹونی بلیئر اب اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں بورڈ کے اندر، آپ کو یاد ہوگا وار آن ٹیرر میں میرے خیال میں امریکہ سے زیادہ تو یہ ایکٹیویٹ ہوئے تھے جی اس وقت. اور ابھی بھی آپ یو کے کو دیکھیں جہاں پہ ان کا اپنا انٹرسٹ آتا ہے. دیکھیں عمران صاحب، اصل چیز ہے جی انٹرسٹ، کہ آپ کی کنٹری کا اس وقت انٹرسٹ کیا ہے. یہ جو ڈپلومیسی ایوالونگ پروسیس ہے، ایک سچویشن ہے. ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی جیسے ذکر کر رہی تھی اور آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ 3 سال بعد کیا ہوگا، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کیا ہوگا. اور اس میں ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اشارہ کر دیا کہ آج کی انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، آج کی سچویشن کو، اور خاص طور پہ ان دی کانٹیکسٹ آف پیلسٹائن، یہ جو غزہ کا ایشو ہے، 90,000 از اے ہیوج نمبر جی، اور امپیونٹی کے ساتھ جینوسائیڈ آ رہا ہے. تو اس کو کہیں نہ کہیں روکنا تھا. تو اس وقت بغیر اس کی ایفیکیسی میں جائے ہوئے کہ آج سے 5 سال بعد اس کی جو آج کی اگر اس مسئلے کو یہ ایڈریس کرتا ہے ایٹ لیسٹ ٹو ہالٹ اور سلو ڈاؤن دیٹ جینوسائیڈل اپلیکیشن، تو وہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. تو دیٹس وائی یہ اس سے جڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فوکس کسی طریقے سے غزہ میں، کسی طریقے سے فلسطین کے اندر وہاں پہ پیس پروسیس شروع ہو، اس حوالے سے اس وقت جو افادیت ہے، جو اہمیت ہے، اس کے اوپر فوکس کیا جانا چاہیے. ویری ویلڈ پوائنٹ. جی اسی سلسلے کو جی ڈاکٹر شازیہ، یہ 20,000 جو انٹرنیشنل فورسز، یہ جو فوجیوں کی تعیناتی ہے، اس میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ فورس اسرائیلی جو اس وقت بھی ان کی جاریت جاری ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو روک پائے گی یہ فورس جو ہے؟ اس کو روک پانے کے لیے پولیٹیکل ول اور کیپیسٹی چاہیے. کیپیسٹی ان کے پاس ہے، پولیٹیکل ول نہیں ہے. اور یہی ساگا ہم نے ایجپٹ میں بھی دیکھا تھا، ہم اس کا پارٹ بھی تھے، اور میں سب سے بڑی ایڈوکیٹ تھی کہ پارٹ بننے میں، فرنجز میں اور پیریفری میں رہنے پہ کوئی آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ ایٹ لیسٹ کسی چیز کا حصہ تو ضرور بنیں. اور کل جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں وہاں پہ تقریباً آپ دیکھیں کہ ان کے سبھی ٹاپ کے بندے موجود تھے وہاں پہ. ٹرمپ نے بات شروع کی، اس کے بعد جے ڈی وینس تھے، پھر مارکو روبیو تھے، پھر مائک والز تھے، اس کے بعد جناب وٹکوف کو بھی وہاں انہوں نے کہا کہ آپ بھی بات کریں. جیرڈ کشنر بیٹھا ہوا تھا. پھر جو جنرل جو ہیں انہوں نے وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس کا جو تعینات کیے ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، اور جو غزہ کے لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں علی شیخ، وہ موجود تھے. تو یہ اتنی کوئی 6-7 کرنجی سپیچز سننے کے بعد پھر مجھے بریک چاہیے تھی. پھر میں نے کہا اب اس سے زیادہ میرے سے ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہا، کیونکہ وہاں ہوئی پہ بھی یہی ہے ڈاکٹر صاحبہ، اس سے زیادہ وہ کام کی سپیچز تھیں یہی جی. جی بالکل. تو اس میں بھی وہ جو سب سے جو آپ کو چیز ایز جو ہے وہ
میری پی ایچ ڈی فلاسفی آف کمیونیکیشن کی ہے تو میں رہ نہیں سکتی ان چیزوں کو نوٹ کیے بغیر کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں غازنز اینڈ غازہ، غازنز اینڈ غازہ، اور ٹرمپ نے اپنی تقریر سٹارٹ یہاں سے کی ہے کہ جی میری سب سے بڑی وکٹری ہے کہ میں 250 جو ہیں وہ ہاسٹیج میں واپس لے آیا، زندہ بھی اور مردہ بھی، اور ان کے پیرنٹس کو کلوئر مل گیا اور دکھ ختم ہو گئے، اور وہ اپنے مرے ہوئے بچوں کو بھی واپس چاہتے تھے، اور مسلسل ایک ہی بات کہ یہ میری وکٹری ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی رانٹ جو ہوتی ہے اپنی ساکر سے لے کر سٹاک ایکسچینج تک، پھر بعد میں دوبارہ ہاسٹیج اور وکٹری پہ آ جاتے تھے. تو اس میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ ان 6 تقریروں میں کسی نے بھی ایک لفظ جو ہے فلسطین یا فلسطینی بچوں کے استعمال نہیں کیا. تو اب وہ غزہ کی جو غزہ اسٹرپ کے جو فلسطینی ہیں ان کی آئیڈینٹی کو بھی وہ ڈی سیمنٹائز کر رہے ہیں. تو کل کو کیا یہ ویسٹ بینک کے لوگوں کو ویسٹ بینکرز یا ویسٹیز کہنا شروع کر دیں گے کہ آپ لفظ فلسطین استعمال نہیں کریں گے، آپ فلسطینی استعمال نہیں کریں گے، اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں فلسطین کا مسئلہ 70 سے زیادہ سال پرانا جو ہے ابھی کی ریسنٹ ہسٹری کا، آپ اس کو حل کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کلوئر کی بات کر رہے ہیں. تو ان لاکھوں لوگوں کے پیرنٹس کو کون کلوئر دے گا؟ آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں، مت آپ بات کریں کون گلٹی پارٹی تھی، کس کا قصور تھا، کس نے کیا کیا، آپ کہیں جی کہ وہاں بھی بڑا نقصان ہوا. آپ ٹھیک. ایک دفعہ کہہ دیں، آپ آدھی دفعہ کہہ دیں کہ وہاں بھی بڑا نقصان ہوا، ہمیں بڑا دکھ ہے، لیکن وہاں کی ٹون یہ تھی کہ یہ ان کی فالٹ ہے، جو ان کے ساتھ ہوا یہ ہم ہونے سے روکیں گے، یہ ہمارا بڑا پن ہے. اور ہم ہونے سے کیسے روکیں گے؟ جنرل صاحب وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے فرما رہے تھے جی ہم نے وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس بنا لی ہے، غزہ کے لوگوں کو ہم نے اکٹھا کر کے ایجپٹ کے اندر پولیس فورس ہم ٹرین کر رہے ہیں، وہاں اسکول بنائیں گے، وہاں پہ ایک ڈی ریڈیکلائزڈ کریکلم لے کے آئیں گے، ٹیک ہب بنا دیں گے. وہ کیا کریں گے آپ؟ وہ کیا کریں گے؟ 3-4 ریئل اسٹیٹ ڈیلر مل کر وہاں پہ کریں گے. ایگزیکٹلی. ناؤ کمنگ ٹو دس پوائنٹ، اس سے پہلے جنرل صاحب یہ ہم اس پوری سچویشن کو ذرا اگر حماس کے لینس سے دیکھیں تو وہ کس طرح سے اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی انکلوژن کے بغیر، ان کی تائید کے بغیر تو کوئی بھی میرے خیال سے پیس پروسیس کامیاب نہیں ہوگا. جی دے آر پارٹی ٹو اٹ، جی بالکل پارٹی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی دیکھیں گے. دیکھیں اگر تو وہ ریجن کا یا جیسے غازہ ہے اس کا ڈی ملٹرائزیشن ہوتی ہے، دیٹ از موونگ آؤٹ آف دا ٹروپس فرام غازہ آلسو، اسرائیلی ٹروپس کا اپنی جو لائنز ڈکلیئر ہوئی ہیں اس تک وہ جاتی ہیں، اور جو جیسپر کے نیچے، جنرل جیسپر کے نیچے یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس ہے، انیشلی تو یہ پولیس کو بھی انڈکٹ کریں گے، جو انہوں نے 60 ڈیز کے اندر یہ 5000 ڈپلوائے کرنے جی پولیس ٹرینڈ کر کے، اور اس کو تو اگر وہ موو کرتے ہیں تو پھر تو تھرو تھرڈ پارٹی چانسز ہیں حماس جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈس آرمامنٹ کی طرف تھوڑا سا لے کر جائے گی. اگر وہ اس کی ڈی ملٹرائزیشن ریجن کی نہیں ہو رہی تو پھر آپ ڈس آرمامنٹ حماس کو کرنے کا وہ نہ تو ایگری کریں گے اور پھر اس کو کوئی پش بھی نہیں کرے گا، ٹو بی ویری آنیسٹلی. لیکن اور انفیکٹ کوئی جواز بھی نہیں ہوگا، انفیکٹ کوئی جواز بھی نہیں ہوگا. جی جواز بھی نہیں ہوگا. if you allow me, there are few things جو سامنے نظر آ رہی ہیں جی، جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں یا جو بورڈ کے بھی میٹنگز ہیں. there are many things happening behind the scene. یہ جو ڈس آرمامنٹ کی کسی نے گارنٹی دی ہوئی ہے ان کو، ڈس آرمامنٹ آف حماس، there is a third country جس نے گارنٹی دی ہے. ابھی دیکھیں نا یہ آلریڈی جنرل جیسپر بھی جب بات بتا رہے تھے تو وہ کہتے جی 1 مہینہ پہلے سے ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے، اپنا ہیڈ کوارٹر اسٹیبلش کر لیا ہے، جو انہوں نے 5 سیکٹرز بنائے ہیں جہاں پہ بریگیڈ سائز فورسز رہیں گی. تو لاٹ آف ورک از گوئنگ آن، دس اے لاٹ. ابھی تک وہ لوگوں کو پتہ نہیں. ابھی دیکھیں نا ابھی پیسہ جس طرح آیا ہے، پلیج تو ہو گیا $17 بلین، کس کے پاس جائے گا، who will use it؟ یہ سارا ریکنسٹرکشن پہ جائے گا، ری ایبلیٹیشن پہ کتنا جائے گا، ری انٹیگریشن پہ کتنا جائے گا، پھر جو اسینشل چیزیں بحال کرنی ہیں اس پہ کتنا جائے گا. تو یہ ابھی تک میپ سامنے نظر نہیں آ رہا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں there is a lot happening behind the scene جو جب تک سامنے نہیں آئے گا، اس گرے سے باہر نہیں آئے گا تو اس وقت تک یعنی یہ جو گرے ایریا ہے اس میں سے چیزیں سامنے آنی ہیں اور اسی کے بعد ایک ڈائریکشن جو ہے اس کی سیٹ ہوگی. جی ڈاکٹر شازیہ، کمنگ بیک ٹو یور پریویس پوائنٹ، غزہ بورڈ میں نشست $1 ارب کی، $1 بلین کی ایک سیٹ. تو کیا یہ اب ایسا نہیں لگ رہا کہ امن سے زیادہ یہ کچھ یہاں پر فنڈنگ کے معاملات ہیں، کاروباری ماڈل جو ہے ایک زیادہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ہی سارا کاروباری ماڈل، اور ظاہر ہے مجھے اور آپ کو تو نہیں اس کی ممبرشپ دینے کے لیے، اور نہ ہی ہمارے پاس 1 بلین ہے کہ ہم اس کی ممبرشپ لے لیں گے. یہ ایلیٹ کلب ہے، اور وہی جو 1% جو گلوبل ایلیٹ ہے انہی کا کلب ہے.
अक्टूबर लीक रिपोर्ट्स हैं कि अक्टूबर 7 से पहले ही जेरेड कुशनर जो है वो गल्फ के कंट्री के साथ मिलकर वहाँ पे सारी की सारी जो है ये इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी बना चुके थे। फिर बाद में विटकॉफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके मुंह से स्लिप भी हो गया कि ये वहाँ पे तामीराती मंसूबे हैं, जेरेड कुशनर उस पे पिछले 4 साल से काम कर रहा है। तो फिर जेरेड कुशनर का एकदम रंग फक हो गया कि मतलब मैंने तो अक्टूबर 7 के फॉल्स फ्लैग के बाद ही इससे करना था ना, तो ये मैं 4 साल से क्यों कर रहा हूँ। बहरहाल वो हो गया। तो अब इसके अलावा एक और वहाँ पे सहाफ़ी हैं वेस्ट के, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके पास आए हैं, विसल ब्लोअर। तो उन्होंने कहा है कि जो मंसूबा बन रहा है उसमें गज़ा स्ट्रिप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं और 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं कि एक हिस्से के दरमियान बड़ी गहरी सी खंदक भी खोद रहे हैं। अब पता नहीं उसके अंदर क्यों इतना बड़ा गड्ढा खोद के वहाँ पे क्या करने लगे हैं, उसके ऊपर एक पुल बना रहे हैं। तो 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। एक पोर्शन को ये कह रहे हैं अमाराती कॉरिडोर। मुझे नहीं पता उसका नाम क्यों रखा गया है अमाराती कॉरिडोर, आप बेहतर समझ सकते होंगे। तो अमाराती कॉरिडोर के अंदर एक आइडियल जो है ना स्मार्ट सिटी बनेगा, जिसके अंदर बायोमेट्रिक्स से एंट्री होगी और जो करेंसी है वो भी इलेक्ट्रॉनिक होगी। और वहाँ पे वो फ़लस्तीनी जो फंडामेंटली डी रेडिकलाइज हो चुके होंगे उनको वहाँ पे रखा जाएगा और वो वहाँ पे रहेंगे और वो सारा वॉल्ड होगा सब कुछ और बायोमेट्रिक से अंदर आएंगे जाएंगे। पता नहीं, हो सकता है वो मुजरिमों वाली वो स्ट्रिप भी पैर में पहना दें, वो एक और बात है। बाकी जो रह जाएंगे वो 50% जो खंदक से दूसरी साइड है वहाँ पे रखे जाएंगे। जो अमाराती कॉरिडोर है वहाँ पे अमाराती करिकुलम पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अमारात के अंदर जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है उससे लोग दहशतगर्द नहीं बन रहे उनके ख्याल में। तो वही वहाँ से जो पेडागोजी है, जो एकेडेमिया है, वो वहाँ से बुलवाया जाएगा और वहाँ पे जो है वो मल्टीप्लेक्स बनाकर वहाँ पे जो फ़लस्तीनी बच गए हैं उनको रखा जाएगा, जिनको अब ये गाज़न कहते हैं। तो मेरी ज़ाती टेक इस पे ये है, अंडरस्टैंडिंग ये है कि फिर ये करेंगे ये, क्योंकि रिसेंटली माइक हकबी जो हैं वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि हमारी इस वक्त सबसे बड़ी कोशिश ये है कि फ़लस्तीनियों को हिस्ट्री में विक्टिम मत लिखा जाए। तो ये इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम उसके बाद ये नैरेटिव बनाएंगे कि जितने लोग इंसानों की तरह इंसान के बच्चे बन के रहना चाहते थे वो तो हमारे पास अमाराती कॉरिडोर में हैं। बाकी जो हैं वो फंडामेंटली जो हैं वो रेडिकल हैं, उनको तो मारे बगैर काम ही नहीं चल सकता, वो तो मान ही नहीं रहे। जो लोग अपनी फ़लस्तीनी एजेंसी और ऑटोनॉमी की बात करेंगे और अपने फ़लस्तीनी इंडिजिनस होने की बात करेंगे, वो खंडर से दूसरी साइड पे चले जाएंगे और बाकी जो है वो अमाराती कॉरिडोर में होंगे। अभी तक ये उसके नक्शे वगैरह सामने आए हैं तो बड़ी ही लेट्स सी के आगे क्योंकि ये पिक्चर बड़ी ब्लीक पिक्चर है, बहुत खतरनाक पिक्चर है। जनरल साहब, ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड पर जेरेड कुशनर और साथ ही साथ टोनी ब्लेयर, इन दोनों की शमूलियत गजा के जो लोग हैं, फ़लस्तीन के जो आवाम है, वो उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना, उनके वो तो बेचारे विक्टिम्स हैं, लेकिन वो किस एंगल से इसे देख रहे हैं इस नज़र से? देखिए जी, इस वक्त तो फलस्तीन की साथ जो लोग हैं, जो गाजा के लोग हैं, वो किसी न किसी तरीके से इस जंग को रुकवाना चाह रहे हैं। हम तो बहुत आगे की सोच रहे हैं जो उन पे बीत रही है। इट इज वेरी इजी टू डू कमेंट्री बाहर बैठ के जी, कि वो वहां के हालात है। वो इस वक्त तो वो मेरी नजर में, मेरे ख्याल में इतना ज्यादा उन पे जुल्म हो चुका है कि वो उनकी सोच और समझने की जो सलाहियत है वो बुरी तरह माउफ हो चुकी है। तो वो एक तो रीस्टार्ट ऑफ देयर लाइफ चाहते हैं। इस वक्त तो वो लाइफ के लिए लड़ रहे हैं जी। ऑफ कोर्स उनकी लैंड्स हैं, वहां पर उसको वो आबाद भी कर रहे हैं। ये देखिए, जिस तरह भी डॉक्टर साहब अभी जिक्र कर रही है, देयर लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस, लॉट ऑफ बिजनेस, लॉट ऑफ पॉलिटिक्स बीइंग इन्वॉल्व। और आई एम श्योर कि उनका जो फ्यूचर का कोर्स होगा, जितनी इंप्यूनिटी के साथ इजराइल को परमिशन मिली रही है, तो ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि उसकी रीह्यूमनाइजेशन होने की जरूरत है इस इजराइल जैसी स्टेट की। तो ये टेसिट अप्रूवल तो थी, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बट हैविंग सेड ऑल दिस जी, फिर मैं उसी रियलिटी की तरफ इमरान साहब वापस जाना चाहूंगा कि जो ऑन ग्राउंड 90,000 इज अ ह्यूज नंबर, जिसमें इतने बच्चे, इतने खवातीन मारी गई, पूरी दुनिया की किसी के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी जी। हम बेशक बात करते हैं कि चाइना नहीं है, रशिया नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज इस बोर्ड में नहीं है, तो इन्होंने वैसे क्या कर लिया जी, मुझे बताएं। जब ये इम्प्यूनिटी के साथ ये एप्लीकेशन हो रही थी, किसने कौन सा जंग का ऐलान कर दिया या कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी काउंसिल में ले आए? हर दफा वो वीटो हो जाती थी अमेरिका की और हम कोई उसको टैक्टिक्स को बदलते ही नहीं थे। कुछ अरसे बाद फिर आप रेजोल्यूशन ले आए, फिर वो वीटो हो जाएगी। वही चीज, वही सबक। रियल पॉलिटिक्स
कोई कदर नहीं है इस वक्त इंसानों की, और फलस्तीन उसका सबसे बड़ा विक्टिम है। और तो जाहिर है कि वो फलस्तीन के चाह रहे हैं कि लोग इसको किसी न यही किसी देख रहे हैं कि तरीके किसी से तरह जंग रुके। हाँ जंग वो रुके। आधी फैमिली तो बटी हुई है जी, कोई किधर बैठा हुआ है, माँ किधर है, बच्चे गुम है, बच्चे ठीक। हैं तो माँ बाप नहीं है। तो अभी तो ऑन ग्राउंड अभी तक तो लोगों को सिचुएशन ही नहीं क्लियर हुआ ठीक जी है कि वहां पे डॉक्टर होना। शाजिया, आखिरी आखिरी आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा कि इस वक्त इजराइल ने लेटर ज्वाइन किया, पहले अपने कंसर्न्स शो किए, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, देन उसके बाद उसने ज्वाइन किया। तो क्यों ज्वाइन किया? क्या उसे कहीं कोई ज़मानत दे दी गई है कि हमास को जो है वो मुकम्मल तौर पर उसका ख़ात्मा कर दिया जाएगा और उसको गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा? कुछ कमिटमेंट दी गई है क्या इस वक्त इजराइल को? देखिए, कमिटमेंट नहीं, ये प्लान ही इज़राइल इसमें बाकायदा शामिल है। वो चाहे जो भी कहे कि मैं इसमें हूँ या नहीं हूँ, वो बैठना चाह रहे होंगे, नहीं बैठना चाह रहे होंगे, ये प्लान उन्हीं का है। उनसे ही बनकर ये अटलांटिक काउंसिल में जो 20 पॉइंट बने थे, जो कि बाद में फिरते रहे, तो ये टोनी ब्लेयर जो है उसकी फंडिंग कौन करता रहा है? ये सारे ज़ायनिस्ट ही हैं। तो ये टोनी ब्लेयर का ये जो है वो ब्रेन वो है 20 पॉइंट्स का, ये वहाँ उस थिंक टैंक में इन्होंने बनाए, उसके बाद ये फ्लोट करते रहे, फिर ये ट्रंप तक पहुँचे और फिर जो है अब ट्रंप जो है इसमें बुरी तरह से ट्रैप हो गए हैं। लेकिन ये आइडिया जो है, ये इसराइली इसमें 100% शामिल हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है, ब्रॉडर वेस्टर्न पॉपुलेशन, वो बुरी तरह से उनके हाथ से निकल गई है ठीक। और जितनी भी उनकी सॉफ्ट पावर थी, वो भी ख़त्म हो गई है। इसीलिए तो नफ्ताली बेनेट जो है, उनके प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर को 3-4 जगह पे ये कह चुके हैं कि पिछले 3000 साल से हम कोशिश कर रहे हैं लोग हमें पसंद करें, तो हमें लगता है कि अब हमें गिव अप कर देना चाहिए और अब हमें तवज्जो देनी चाहिए कि अब हमारे पास एक नया ईरान तैयार हो गया है, जो कि तुर्की है, और एक नया एक्सिस ऑफ यस ईवल बन गया है, जो कि है तुर्की, कतर, सऊदी अरेबिया और न्यूक्लियर पाकिस्तान। ये सुन्नी एक्सिस जो है, हमें इस पर अपनी तवज्जो करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है ठीक। हमें भी अपनी तवज्जो जो है वो इसी पे करनी चाहिए, क्योंकि जनरल साहब की बात से मैं पूरी तरह एग्री करती हूँ कि एक जो आप इमेजिन कर लिए, एक बेसमेंट के अंदर एक कैप्टिव अगर है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो फिर आपसे सिर्फ चंद बूंद पानी और कुछ स्क्रैप्स जो है वो ब्रेड के मांगेगा। वो ह्यूमन राइट्स या आज़ादी की बात जो है वो वक्त के बाद ठीक है। फिर भूल बहुत जाती बहुत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यकीनन गज़ा बोर्ड ऑफ पीस इसकी जो भी अगराज़ व मकासिद हों, लेकिन अव्वलीन तरजीह इस वक्त यही है कि किसी तरीके से फ़लस्तीनियों के ऊपर, बिलखुसूस गज़ा की आवाम के ऊपर जो जुल्म व बर्बरियत का सिलसिला जारी है, वो फ़ौरी तौर पर रोका जाए।